الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ان جانوروں کا ذکر کر دیا تھا کہ جس کو کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ وہ جانور حرام ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ذکر کی تھی کہ مردار حرام ہے۔ مردار کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جس کا اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اس طریقے کے علاوہ وہ جانور کی روح پرواز کر جائے، مر جائے، اسے مردار کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا مردار کا کھانا بھی حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا خون حرام ہے۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، جو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ کسی جانور کو، کسی پرندے کو ذبح کرنے کے بعد جو خون تیزی سے نکلتا ہے اس خون کو دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ اس کا کھانا حرام ہے۔ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ خون جو گوشت کے میں ہوتا ہے، گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ خون کپڑے پہ لگ جائے تو پھر کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، وہ خون پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تیسرے نمبر پہ یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ خنزیر جو ہے وہ اس کا گوشت بھی کیا ہے، حرام ہے۔ یہاں پہ صرف گوشت کا ذکر ہے، لیکن خنزیر کی ہر چیز اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہڈیاں ہوں، چاہے اس کے بال ہوں، چاہے اس کا چمڑا ہو، کسی طریقے سے بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو دوسرے جانور ہیں اگر وہ مر جائیں تو اس کے چمڑے وغیرہ کو دباغت کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دباغت کا مطلب یہ ہے کہ مردار کا چمڑا اتار لیا جائے اور اتارنے کے بعد اس کو رنگ دیا جائے۔ ایک خاص طور پر ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے اس کے جراثیم وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس چمڑے کو استعمال کرنا درست ہے۔ اور خنزیر جو ہے اس کی ساری چیزیں حرام ہیں، یہ بالکل کسی طریقے سے پاک نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی اس کی پاک نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگانے کی وجہ سے مر جائے۔ کسی جانور کو ڈنڈا مار دیا، کسی جانور کو پتھر اٹھا کے مار دیا، کسی جانور کو سریا مار دیا، تو ایسی چیز کے ساتھ اگر وہ مر جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ والمتردیۃ، اور گرنے والا جانور۔ گرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور پہاڑ کی چوٹی پہ ہے اور نیچے آ کے گر کے مر گیا۔ ہاں، اگر نیچے گرا، زخمی ہو گیا، مرا نہیں ہے، آپ نے ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے اگر اس کی روح پرواز کر گئی پھر وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا والنطیحۃ، اور وہ جانور جس کو ٹکر کے ذریعے مار دیا گیا ہو، کہ دو جانور آپس میں لڑنے کے بعد ایک نے دوسرے کو ٹکر لگائی اور دوسرا جانور مر گیا، پھر وہ حرام ہے۔ یا کوئی جانور بھاگتا ہوا جا رہا تھا، آگے کسی دیوار میں لگنے کے بعد مر گیا، وہ جانور بھی کیا ہے بھائی، حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ زخمی ہو گیا، آپ نے ذبح کر لیا، پھر حلال ہے۔ اگر ذبح کرنے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی پھر وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور جس کو درندہ کھا جائے۔ یہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ ایک شیر نے کسی جانور کو پر حملہ کیا، اس کو زخمی کیا، اگر آپ نے اس کو ذبح کر لیا مرنے سے پہلے پھر تو حلال ہے۔ اگر اس نے زخمی کیا اور اس زخم کی وجہ سے وہ مر گیا پھر وہ حلال نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا ما ذکیتم، مگر ان جانوروں کو ذبح کر لیا جائے پھر یہ حلال ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور حرام ہے وہ چیزیں جو ذبح کی جائیں نصب پر۔
نصب کا مطلب آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کعبۃ اللہ کے قریب بت انہوں نے گاڑے ہوئے تھے، اور جانور کو لے جانے کے بعد وہاں پہ ان بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، پتھروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جا کر جانور کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نصب پر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی کیا ہے بھائی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت طلب کرو تیروں کے ساتھ۔ یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ عرب کے اندر ایک جوا مشہور تھا، 10 قسم کے تیر تھے، سارے ساتھی آپس میں مل کر 10 آدمی برابر برابر پیسہ دے کے کوئی اونٹ خریدتے، کوئی جانور خریدتے، پھر اس کو تیروں کے ذریعے آزماتے۔ کوئی تیر خالی ہوتا تو اس کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور کسی کے پاس زیادہ ہو جاتا، کسی کو گوشت تھوڑا ملتا۔ تو فرمایا اس طریقے سے جو جانور جو ہے ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے وہ کیا ہے بھائی حرام ہے، وہ گوشت استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ذالکم فسق، یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یہ گناہ کے کام ہے، یہ فسق ہے۔ فسق کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے، وہ انسان اللہ کی اطاعت سے کیا ہو گیا بھائی نکل گیا۔ آگے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، من دینکم تمہارے دین سے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، الیوم آج کے دن، آج کے دن الیوم سے مراد کیا ہے؟ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو شان نزول علماء نے یہ لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کا نام تھا عزبہ، بہت مضبوط طاقتور اونٹنی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اس اونٹنی پر سوار تھے، اور 1,44,000 بعض علماء نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ ہمارے نبی کی اونٹنیوں کے نام بھی محدثین نے لکھے ہیں، تو ان اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کا نام تھا عزبہ، بڑی طاقتور اونٹنی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار تھے، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد، اور ذی الحجہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں عرفہ، جس دن حج پڑھا جاتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو باوجود مضبوط اونٹنی کے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو وہ مضبوط اونٹنی بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس کا بوجھ ہوا کرتا تھا، اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی تو اونٹنی آہستہ آہستہ بالکل زمین کے ساتھ چمٹ گئی، یعنی بیٹھ گئی، اس وزن کو برداشت نہیں کر سکی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جو پہلا باب ہے باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر روایت لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں، سخت سردیوں کے زمانہ میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کے پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، بہت بوجھ ہوا کرتا تھا وحی کا۔ تو یہ آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے اندر احکامات کا ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن زندہ رہے، یا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر 81 یا 82 دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دنیا میں رہے، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 81 یا 82 دن کے بعد کیا ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہاں پہ اسی بات کو ذکر کیا ہے، الیوم آج کا دن۔ آج کے دن کا مطلب سمجھ آ گیا کہ اس سے عرفہ کا دن مراد ہے اور 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے۔ یہ آخری آیت ہے جو حضور پہ نازل ہوئی۔ یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے۔ آج کافر تمہارے دین سے کیا ہو گئے بھائی، مایوس۔ کیا ہو گئے بھائی، مایوس۔ مایوس کا کیا مطلب ہے کہ کفار کے ذہنوں میں پہلے ایک بات تھی، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو ان کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام کے خلاف ہماری سازش کامیاب ہو جائے گی، ہم مسلمانوں کو اپنے دین پہ لے کر آ جائیں گے۔ یہ انہیں امیدیں تھیں، یہ انہیں کیا تھی بھائی، امید۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اندر آپ نے کیا فرمایا، فتح مکہ۔ فتح مکہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت تھا کفار نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی مکہ سے ہجرت کرنے پر کیا کر دیا، مجبور۔ ہمارے نبی اور جماعت صحابہ کیا ہوئے بھائی، آپ نے ہجرت فرمائی کس کی طرف، مدینہ کی طرف۔ پھر وہی وقت آیا 8 سال کے بعد،
8 سال کے بعد ایک وقت دوبارہ آیا. وہ دوبارہ وقت کیا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے. مکہ میں کیا ہوئے بھائی؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فتح مکہ. فاتح بن کر، حدیث میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور سر جھکا ہوا تھا. عاجزی کے طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. حالانکہ ہمیں کوئی فتح حاصل ہو جائے تو ہم اکڑتے ہیں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ مکہ میں کیا ہوئے بھائی؟ داخل ہوئے فاتح بن کر. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج کے دن کافر کیا ہو گئے؟ مایوس تمہارے دین سے. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کے ذہنوں میں بات تھی نا، آج فتح مکہ والے دن وہ ساری کی ساری باتیں نکل گئی. وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ ہم اسلام کو دبا نہیں سکتے، ہم اسلام کو دبا نہیں سکتے، ہماری کوئی سازش بھی اسلام کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی. آج کے دن وہ کیا ہو گئے بھائی؟ مایوس. کیوں مایوس ہو گئے؟ کیونکہ اسلام عرب میں پھیل چکا تھا. 1.5 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میدان عرفات میں موجود تھے. تو ارشاد فرمایا آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہارے دین سے کیا ہو گئے بھائی؟ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. آگے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے اندیشہ نہ کیا کرو، مجھ سے ڈرا کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دل میں خوف کس کا ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کا ہونا چاہیے. الیوم اکملت لکم دینکم ہے بھائی، اتمام دین اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. پہلی بات کیا ارشاد فرمائی بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، یہ آخری آیت نازل ہوئی، تو آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا بھائی؟ مکمل. وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اس کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے انبیاء کے جو دین تھے وہ ناقص تھے، نہیں. ہر نبی کا دین اپنے وقت میں کامل تھا. ہر نبی کا دین اپنے وقت میں کیا تھا بھائی؟ کامل. لیکن جو اتمام نعمت اللہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ آپ کا امتیاز ہے. آپ کا کیا تھا بھائی؟ یا آپ کا کیا ہے بھائی؟ امتیاز. یعنی نبوت کی ابتدا آدم سے اور نبوت کا اختتام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب دین کامل اور مکمل ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ کوئی اس دین کے اندر شبہات یا دین کے احکامات میں کوئی کمی نہیں رہی، کوئی کمی اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. اب دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے. جب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، تو آپ بتائیں کیا اس آیت کے نزول کے بعد اور حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. نبی تو دین لے کر آتا ہے، اور دین کی تکمیل کا اعلان کس پہ ہوا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. تو معلوم ہوا کہ آپ کا دین آخری دین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کی جو امت ہے وہ آخری امت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد وہ آخری مسجد ہے. میری مسجد کیا ہے بھائی؟ آخری مسجد. اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ مسجد نبوی. کیا مطلب؟ حالانکہ مسجد نبوی کے بعد تو اور مساجد بھی بنی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ میری مسجد کیا ہے بھائی؟ آخری مسجد. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی وہ آخری مسجد ہے جس کو کسی نبی نے بنایا ہے. میرے بعد نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں ہوگا تو کوئی نبی مسجد ہی نہیں بنا سکے گا. جب نبی بھی نہیں ہے تو نبی کے ہاتھ سے مسجد بھی نہیں بن سکتی. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کے ہاتھ سے جو مسجد نبوی تعمیر ہوئی، یہ وہ آخری مسجد ہے جس کو آخری نبی نے تعمیر فرمایا. یہ وہ آخری مسجد ہے جس کو آخری نبی نے تعمیر فرمایا. اس عقیدے کو دل پہ لکھ لو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اپنے بچوں کو سمجھاؤ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرما گئے ہادی لا نبی بعدی. جیسے کلمہ سکھاتے ہو، یہ کلمہ بھی اسی طریقے، یہ حدیث بھی اسی طریقے سے بچوں کو سکھانی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم، بات سمجھے. آگے ارشاد فرمایا واتممت علیکم نعمتی، اور پورا کر دیا میں نے تم پر اپنی نعمت. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے تم پر اپنی نعمت کو کیا کر دیا بھائی؟ پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو ازروئے دین کے. یہاں پر ایک بات سمجھو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار کیا کہنے لگے؟ کچھ ہماری بات مان لو، اور کچھ کیا ہے بھائی؟ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بات سمجھے؟ جب کفار کیا کہنے لگے؟ کچھ تم ہماری بات مان لو
اور کچھ ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر واضح اعلان فرما دے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو، راستے جدا ہیں، تمہارا راستہ الگ اور ہمارا راستہ کیا ہے بھائی؟ الگ۔ آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین۔ یہاں پہ دین کی نسبت حضور نے کس کی طرف فرمائی بھائی؟ اپنی طرف۔ کس کی طرف فرمائی بھائی؟ جب تکمیل دین کی باری آئی تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ صحابہ کی طرف۔ جب تکمیل دین کی باری آئی تو نسبت کس کی طرف فرمائی بھائی؟ صحابہ کی طرف۔ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم، مخاطب کی ضمیر ہے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ واتممت علیکم نعمتی، تم پر میں نے اپنی نعمت کو کیا کیا بھائی؟ پورا کیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین کو اسلام کو عذروِ دین کے کیا کر لیا بھائی؟ پسند کر لیا۔ تو نسبت کس کی طرف فرمائی بھائی؟ صحابہ کی طرف۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی، دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، اب پیچھے کیا ذکر ہوا تھا کہ وہ جانور حرام ہے، مردار ہو، خون ہو یا خنزیر ہو یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور کیا ہے بھائی؟ حرام۔ لیکن اب ایک تھوڑی سی گنجائش دے دی، وہ گنجائش کیا ہے؟ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو شخص مجبور کر دیا ہو بھوک میں اس حال میں، غیر متجانف لاسم، کہ وہ کسی گناہ کی طرف میلان کرنے والا نہیں ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی بھوکا ہے اور کوئی چیز بھی اس کے سامنے موجود نہیں ہے، اب ایک مردار ہے یا خون اس کے سامنے موجود ہے یا خنزیر اس کے سامنے پڑا ہوا ہے یا مرا ہوا جانور اس کے سامنے کیا ہے بھی پڑا ہوا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ جانور کھائے تو زندگی بچتی ہے، اگر مردار کھا لے یا خون کھا لے تو زندگی بچتی ہے، نہیں کھاتا ہے تو زندگی چلی جاتی ہے۔ اس کشمکش کے اندر موجود ہے، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کھانے کی گنجائش ہے۔ کتنی کھانے کی گنجائش ہے؟ غیر متجانف لاسم، دل کے میلان کے ساتھ نہ کھائے اور پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہم کیا کیا دیتے ہیں؟ مجبوری میں تو حرام کھانا بھی حلال ہے، کہتے ہیں نہیں؟ مجبوری میں تو شراب بھی حلال ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ دل کے اندر تکلیف ہو، یار اللہ نے منع کیا ہے، مردار کو کھانا نہیں چاہیے، سمجھائے؟ دل کی رضا کے ساتھ نہ کھائے۔ نمبر دو کیا ہے بھائی؟ صرف اتنا کھائے جتنے میں زندگی بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی بیماری میں تو حرام چیز بھی حلال ہے اور اس کو پیٹ بھر کے کھائے، دل کی خوشی کے ساتھ کھائے، نہیں۔ جو آدمی ان دو شرائط کے ساتھ کھائے گا اس کے لیے تو گنجائش ہے، اور جو